السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید. آپ دیکھ رہے ہیں جی پاکستان ویڈیوز. آج ہم بات کریں گے مختلف تازہ خبروں پہ اور کچھ شخصیات کے حوالے سے. آج ہے 30 اکتوبر اور 30 اکتوبر 2025 اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی سلامتی ہو جہاں کہیں بھی ہیں، خوش و خرم رہیں. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، افغانستان اور پاکستان کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اور پاکستان کے اندر جو سیاسی خبریں ہیں ان پہ بھی تبادلہ خیال کریں گے. لیکن پہلے ایک پروجیکٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا، کلک کے نام سے. یہ فنڈڈ پروجیکٹ ہے اور اس میں بہت ہی اہم کام ہو رہا ہے. کلک کے نام سے یہ پروگرام ہے، یہ اس کا ایبریویشن ہے کلک. اور اس میں ایک آفیسر ہیں میڈم عائشہ، تو یہ اس کو جو ہے وہ اوور آل دیکھ رہی ہیں. یہ محکمہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر کام کرتا ہے اور شہر کی بیوٹیفیکیشن کے لیے بہت سے پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ سارے کے ایم سی اور ٹاؤنس مل کر اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور شہر کی بہتری، بھلائی اور ایک بہتر پکچر آپ کو شہر کی جو ہے وہ اس کلک کے پروجیکٹس کے ذریعے نظر آئے گی. یہ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں اور یہ افسران کی اور ملازمین کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، اور ان کی جو اسکلز ہیں ان کو انہینس بھی کر رہے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں. تو کافی کام ہو رہا ہے. اور اس میں جو ہے وہ کوئنس پارک جو ہے اس کا انوگریشن کیا ہے جو ہے وہ ناصر شاہ صاحب نے. اور یہ جو ہے وہ یہ بلاول بھٹو کے جو ویژن ہے سندھ ڈیولپمنٹ کا، ویلفیئر کا اور پیس کا، تو اس کا ایک حصہ ہے. اس حوالے سے ناصر شاہ صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے. وہ صوبائی وزیر بلدیات ہیں اور انہوں نے کلک کی کارکردگی کو، کلک کے منصوبوں کو کافی اپریشیٹ کیا ہے اور انہیں شہر کے لیے کافی مفید قرار دیا ہے. تو آپ کو بھی موقع ملے تو کلک کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے، ان کی ویب سائٹ پہ جائیے اور ان کے منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے آپ بھی ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہم بھی آنے والے دنوں میں کلک کے مختلف پروجیکٹس پہ، خاص طور پہ جو یہ پارکس بنا رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، علاقوں میں بہتری لا رہے ہیں، ان پر پروگرام کریں گے اور آپ تک ان کی تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچاتے رہیں. جو سیکٹری بلدیات ہیں سندھ کے ڈاکٹر شمشاد صاحب، وہ بھی بڑے محنتی، ذہین اور قابل افسر ہیں اور وہ بھی سلسلے میں کافی محنت کر رہے ہیں. ان کے ساتھ یہ ٹیم ہے پوری میڈم عائشہ کی، اور ان کے نیچے کلک میں جو لوگ ہیں وہ کافی ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ ہیں اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو مجھے تھوڑا سا ان کے بارے میں اظہار خیال کرنا تھا. میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں. میں ان کی خبریں دیکھ رہا تھا، کل ناصر شاہ صاحب کی یہ خبر تھی کوئنس پارک کے حوالے سے. اس میں میڈم عائشہ ان کو بریفنگ دے رہی ہیں کلک پروجیکٹس کے بارے میں، اور ناصر شاہ صاحب نے اس پہ کافی خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے. اب بڑھتے ہیں آگے ریگولر خبروں کی طرف. تو سب سے پہلے تو بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن ہوا ہے اور بھارتی سرپرستی یافتہ 18 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں. یہ اہم خبر ہے، بڑی خبر ہے، کیونکہ پاکستان میں ہندوستان جو ہے وہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے حالات کو یہاں پہ غیر مستحکم کیا جائے اور حالات خراب کیے جائیں. تو پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو بلوچستان میں 2 الگ الگ کارروائیاں کی گئیں. اس دوران کوئٹہ کے علاقے چلتن میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے مؤثر انداز میں ٹارگٹ کیے. ISPR کے مطابق یہاں شدید فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں بھارتی سرپرستی یافتہ 14 دہشت گرد ہلاک ہوئے. علاوہ ازیں ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیچ کے علاقے بلیدہ میں کیا گیا، جہاں دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کو تباہ کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. تو یہ صورتحال ہے. اور ISPR کے مطابق مارے گئے ان دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد کیا گیا ہے. ہلاک کیے گئے یہ دہشت گرد مختلف دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے. کسی بھی بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد کو انجام تک پہنچانے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے، اور یہ جاری رہے گا آخری دہشت گرد کو مارنے تک. تو یہ اچھی خبر ہے. میں نے بتاؤں آپ کو کہ پاکستان نے ان چیزوں میں کامیابی حاصل کی ہے. اچھا جی، چائنا کا میڈیا گروپ پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش رکھتا ہے اور یہ بات خوش آئند ہے. یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں کیسر احمد شیخ صاحب اور سینئر سیاستدان ہیں، اور پاکستان کی پڑوسی ملکوں سے اور دیگر ملکوں سے یا نئی تجارتی منڈیوں سے تجارت کے جو نئے مواقع ہیں اس کو تلاش کرنے کی ہمیشہ وکالت کرتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ پاکستان اپنی ایکسپورٹس بڑھائے، پاکستان
کو اپنی پیداواری گنجائش بڑھانی چاہیے اور سہولتیں دینی چاہیے اپنی انڈسٹری کو، اپنے فیکٹریوں کو، کارخانوں کو، روزگار بھی ملے، اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھے، اور پاکستان ایکسپورٹس بڑھائے گا تو پاکستان کا زر مبادلہ بھی بڑھے گا، اور پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں گے تو وہ پیسہ پھر پاکستان کی انڈسٹری میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، ملوں میں لگے گا، تو ترقی کا پہیہ یوں آگے چلے گا، لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے، زندگی بہتر ہوگی۔ کیسر شیخ صاحب خود بھی بڑے پریکٹیکل آدمی ہیں، بہت ہی زیادہ محنتی ذہین آدمی ہیں، قابل آدمی ہیں۔ الیکشن میں وہ عوام کا پورا اعتماد لے کر بار بار آتے ہیں اسمبلی میں، اور مختلف حکومتوں میں رہتے ہوئے بھی جو ان کے مسائل ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں، اور کڑی تنقید کرنے سے کبھی گھبراتے نہیں ہیں۔ اپنی قیادت ہو یا حکومت ہو، وہ ہمیشہ سچ بات کرتے ہیں، حق بات کرتے ہیں، اور کھڑے ہو جاتے ہیں اصول پر، اور وہ پاکستان کی صنعت کار تاجر برادری کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے چنیوٹی گروپ پورا کھڑا نظر آتا ہے، چنیوٹ کے تاجر صنعت کار، اور وہ اس لیے کہ کیسر شیخ صاحب ایک توانا آواز ہیں اور معاملات کو سمجھتے ہیں، اور پاکستان کی انڈسٹری، پاکستان کی صنعت، زراعت، پاکستان کی جو ایکسپورٹ امپورٹ ہے ان کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو اس لیے ان کی آواز جب بھی اٹھتی ہے تو وہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس دفعہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ چائنا کا میڈیا گروپ پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش رکھتا ہے، تو نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے چائنا فلم شین زاؤ 13 کے پریمیئر کی تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر بورڈ آف انویسٹمنٹ کیسر احمد شیخ کا کہنا تھا کہ چین کی ترقی کی رفتار بہت تیز ہے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ چین نے اپنی پوری قوم کو غربت سے نکالا ہے، اور اس کے لیے چین کی لیڈرشپ نے زبردست کام کیے ہیں۔ کیسر احمد شیخ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر پاکستان اور چین کے تعلقات کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان امریکہ تعلقات بھی اچھے ہیں، مگر پاک چین تعلقات ایک مثالی تعلقات ہیں۔ پاکستان کے ہر مشکل وقت میں چین نے ساتھ دیا ہے۔ تو یہ اچھی باتیں کی ہیں وہاں پہ کیسر شیخ صاحب نے، ہمیشہ ہی وہ اہم باتیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، ایک خبر شامل کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا بتانا ضروری ہے کہ ایک ٹرینوں کے جو ہیں وہ نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو ہے وہ ان کی ٹائمنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو جو لوگ ٹرینوں پہ سفر کرتے ہیں، پاکستان ریلوے کے مستقل یا آنے جانے والے مسافر ہیں، تو ان کو چاہیے کہ نیا ٹائم ٹیبل آ گیا ہے وہ لے کے رکھیں، یا ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنی ٹرینوں کا یا جس پہ سفر کرنا چاہتے ہیں اس کی معلومات حاصل کر لیں۔ اچھا جی، کراچی میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت کہ ای چلان شروع ہو گئے ہیں، اور شہریوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب وہ پکڑے جا رہے ہیں تو کیا کریں، اور وہ اب معصومیت کا بہانہ بنا رہے ہیں، لیکن اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں پوری دنیا میں ای چالانی ہوتی ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہمیں بھی دنیا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں بھی ریڈ سگنل پہ رکنا چاہیے، اور ہمیں بھی زیبرا کراسنگ پہ لوگوں کو پیدل چلنے کی اجازت دینی چاہیے، اوور سپیڈنگ سے بچنا چاہیے، گاڑی چلائیں تو سیٹ بیلٹ پہنیں، اور موٹر سائیکل چلائیں تو ہیلمٹ پہنیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہمیں پتہ ہیں، شروع سے پتہ ہیں، جن لوگوں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ سارے رولز دیکھ کر سمجھ کر پاس کیے ہوئے ہیں ان کو تو سب کچھ پتہ ہے، اور جنہوں نے بغیر ڈرائیونگ لائسنس پاس کیے سڑکوں پہ جو ہے وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، انہیں اب ان رولز کو سمجھنا چاہیے، اور نہیں سمجھیں گے تو اب ان کو جرمانے ہونے چاہیے، جرمانے ہوں گے تو لوگ محتاط بھی ہوں گے، اور لوگ بہتر سفر کرنے کے عادی ہوں گے، ڈسپلن آئے گا پاکستان کی ٹریفک میں۔ ہم ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ کسی بھی شہر کی ٹریفک سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، تو کراچی ایئرپورٹ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں، یا کراچی کے ریلوے اسٹیشن سے جب باہر نکلتے ہیں، تو آپ کو سڑک پہ آ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ لوگ کس مزاج کے حامل ہیں۔ تو اب اگر ان کو ڈسپلن میں لایا جا رہا ہے، اور ٹریفک پولیس نے کیمرے لگا دیے ہیں، اور ای چالان ہو رہے ہیں، تو بھائی اس میں شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ڈسپلن میں لائیں، قانون کے تابع ہوں، اور قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ یہ شور نہ مچائیں کہ مہم نہیں چلائی، اویئرنیس نہیں دی۔ کیا گھر گھر آپ کے آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی سیٹ بیلٹ پہنیں، تیز رفتاری نہ کریں، رانگ سائڈ پہ ٹریفک نہ چلائیں؟ یہ سب کچھ تو آپ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے، اور قانون سے اگنورنس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا، یہ دنیا بھر کا رول ہے۔ تو قانون کے مطابق گاڑی چلائیں، شور شرابہ نہیں کریں، احتیاط کریں، محتاط رہیں، اور اب تو تصویریں بھی وہ آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ نے کہاں کہاں قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو چیزوں کو بہتر ہونے دیں، اور اس میں ذمہ داری اور ذمہ دار شہری ہونے کا کردار ادا کریں۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں 11,000 چلان ہوئے، اور اس پہ جو ہے وہ
میں تو اس کے حق میں ہوں، کوئی چلان ہوئے تو ٹھیک ہونے چاہیے، کیونکہ بھائی اگر تو کوئی غلط چلان ہو رہا ہے تو پھر تو آپ احتجاج کریں، لیکن اگر آپ قانون توڑ رہے ہیں، آپ نے بیلٹ نہیں پہنی، ہیلمٹ نہیں پہنا، تو پھر کس بات پہ شور کر رہے ہیں؟ پھر آپ کا شور بنتا نہیں ہے۔ اچھا جی، آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کی خالی نشست پر الیکشن ہو رہا ہے، پولنگ اس وقت جاری ہے، اور وہاں پہ شبلی فراز کی سیٹ خالی ہوئی تھی، ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اس پہ یہ مقابلہ ہو رہا ہے مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان۔ 2 امیدواروں نے تو شاید ریٹائرمنٹ لے لی تھی، لیکن 2 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے، دیکھیں وہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ ادھر بھارت افغانستان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کم شدت کی جنگ چھیڑ رہا ہے، یہ کہنا ہے خواجہ آصف صاحب کا، وزیر دفاع ہیں، آج کل بہت فارم میں ہیں، دھواں دھار بیانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے افغانستان کو تو بالکل ہی کیا کہتے ہیں کہ ناک کو چنے چبا رکھے ہیں، اور انہوں نے بتا دیا افغانستان کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا اگر آپ پاکستان یا اسلام آباد کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو آنکھیں نکال دی جائیں گی، اور زورا بورا میں اور دوبارہ واروں میں بھیجنے کی صلاحیت ہم رکھتے ہیں۔ تو ان کا کافی سخت بیان اس حوالے سے آ چکا ہے۔ اب انہوں نے نئی دہلی اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے کہا ہے کہ ہمارے پاس شواہد ہیں، جب طالبان کے ایک وزیر بھارت میں تھے اس وقت پاکستان اور افغانستان میں جھڑپیں ہوئیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی جارحیت کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا، افغان طالبان سے جھڑپوں میں ہمارے متعدد جوان شہید ہوئے ہیں۔ تو اب وہ بالکل کھل کر آ گئے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ہوتا رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ادھر مریم نواز شریف صاحبہ نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی، انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے علماء کے سامنے کہ 600 کارکن اگر ٹی ایل پی کے خدا نخواستہ مارے گئے تھے تو پھر ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ جلا دو مارو کا حکم دینا کون سا مذہب ہے؟ انہوں نے علماء کرام سے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اس میں ان سے بہت سے سوالات رکھ کے پوچھے ہیں کہ یہ کون سا اسلام ہے اور کس مذہب میں اس طرح کی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ تو ٹی ایل پی کے حوالے سے انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہیں، اس کو کافی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کے سوالات اور ان کی باتوں کو لوگوں نے عمومی طور پر سراہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، اور کسی کو بھی اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے یا حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرے، اور اگر کرے گا تو پھر طاقت استعمال ہوگی۔ آپ کسی کو یرغمال نہیں بنا سکتے، سڑکیں بند کر کے آپ دوسرے شہریوں کی آزادی اور ان کے حقوق نہیں چھین سکتے، آپ اپنے احتجاج کے آزادی کے نام پر دوسروں کی زندگی جو ہے وہ جیرن نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ حکومت کا ایکشن لینا چاہیے۔ اچھا جی، کچھ شوبز کی خبریں ہیں، جن کی شادی ان کی شادی، یہ ایک آج کل بڑا مشہور ڈرامہ ہے، اور اس کے اسکرپٹ پر کوئی تنازع سامنے آیا ہے، مصنف کا شمون عباسی کو جواب بھی سامنے آ گیا ہے۔ یہ کافی آج کل مقبول ڈرامہ ہے، جن کی شادی ان کی شادی، اپنی منفرد ہارر کامیڈی کہانی کے باعث ناظرین میں خاصا پسند کیا جا رہا ہے۔ تاہم اس ڈرامے سے متعلق ایک غیر متوقع تنازع سامنے آیا ہے، جس میں معروف اداکار شمون عباسی کا نام بھی شامل ہے۔ شمون عباسی نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈرامہ جن کی شادی ان کی شادی دراصل میرا لکھا ہوا اسکرپٹ، اس کی کہانی کا تصور یعنی کہ کنسیپٹ میں نے دیا تھا، اور میں اسے خود ڈائریکٹ کرنے والا تھا، میرا نام ابتدائی اسکرپٹ پہ درج تھا مگر کریڈٹ نہیں دیا گیا۔ اس معاملے پر ڈرامے کے مصنف سید نبیل نے رد عمل دیتے ہوئے شمون عباسی کے دعوے کی جزوی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شمون عباسی درست کہہ رہے ہیں کہ کہانی کا بنیادی خیال ان کا تھا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس میں شامل نہیں تھے، تاہم میں نے مکمل اسکرپٹ لکھا ہے اور کہانی کا بہاؤ بطور مصنف میں نے تشکیل دیا ہے۔ سید نبیل نے مزید کہا کہ شمون عباسی، میں خود اور ڈائریکٹر سیفی حسن تینوں اس ڈرامے کی کامیابی کے برابر کے شریک ہیں۔ ڈرامہ جن کی شادی ان کی شادی اپنی منفرد موضوع اور متاثر کن اداکاری کے باعث شائقین میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ چلیں اچھی بات ہے جی، پاکستان کا ڈرامہ تو ہمیشہ سے ہی کامیابیاں حاصل کرتا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ ایک اور خبر ہے شوبز کی، شامل کر لیتے ہیں۔ فائزہ ثقلین کا مایا علی پر ڈیزائن چوری کرنے کا الزام لگا دیا انہوں نے۔ وہ کہتی ہیں کہ جی میرے لباس کے ڈیزائنز تھے، اور وہ جو ہے مایا علی نے اپنے لباس کے ڈیزائنز نقل کر لیے ہیں۔ فائزہ ثقلین پاکستان کی صف اول کی ڈیزائنرز میں شمار ہوتی ہیں، ان کا فیشن لیبل ملک بھر میں مقبول ہے، اور ان کے ملبوسات متعدد اے لسٹ شوبز شخصیات زیب تن کر چکی ہیں۔ ان کے کیریئر کا ایک نمایاں لمحہ ماہرہ خان کے ساتھ کیا گیا فیشن کیمپین تھا، جسے خوب سراہا گیا تھا۔ فائزہ ثقلین اور مایا علی کے درمیان ایک زمانے میں گہری دوستی نظر آتی تھی، دونوں نہ صرف ایک دوسرے کے پروگراموں میں شریک ہوتی تھیں بلکہ ان کے تعلقات خاندانی نوعیت کے قرار دیے جاتے تھے۔ تاہم تعلقات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب مایا علی نے اپنے فیشن برانڈ مایا پریٹ لانچ کیا، جو فارمل ویئر میں مہارت رکھتا ہے، اور مایا پریٹ نے کم عرصے میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور اس کی اشتہاری مہمات میں امیر گیلانی اور ماورا حسین جیسے معروف چہرے شامل کیے گئے۔ حالیہ دنوں میں فائزہ ثقلین نے سوشل میڈیا پر مایا پریٹ اور اس پر ڈیزائنر
ڈیزائنز کی نقل کرنے کا الزام لگایا اور مبینہ طور پر نقل شدہ ملبوسات کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں جو سوشل میڈیا پر اس وقت شیئر ہو چکی ہیں اور وائرل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مایا علی سے ذاتی طور پر دکھ پہنچا ہے کیونکہ وہ ایک وقت میں میری قریبی دوست تھی۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر صارفین کی مخلوط آرا بھی سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ ڈریسز کے رنگ ملتے جلتے ضرور ہیں مگر ڈیزائنز مختلف ہیں۔ کئی صارفین کا کہنا ہے کہ یہ روایتی مشرقی سٹائلز ہیں جنہیں ہر ڈیزائنر اپنے انداز میں استعمال کرتا ہے۔ تو اس پہ بحث چل رہی ہے اور آپ بھی ڈیزائن دیکھ کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ادھر ایک اور شوبز کی خبر ہے جی، اداکارہ علیزہ شاہ نے سوشل میڈیا سے ساری ویڈیوز اور تصاویر ہٹانے کی وجہ بتا دی۔ مجھے نہیں پتہ میں کب واپس آؤں گی، لیکن نہ وہ تصاویر واپس آئیں گی اور نہ ہی علیزہ اداکارہ کا ویڈیو بیان۔ تو معروف اداکارہ ہیں علیزہ شاہ، انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے تمام تصاویر اور پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہیں، جس کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اقدام ذہنی دباؤ کی وجہ سے اٹھایا ہے۔ تو دیکھیں ان کے فینز، اب ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں کافی بے چین ہوں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ جلد آئیں واپس۔ جعفر ایکسپریس کو ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں نے راکٹوں کا حملہ کر کے نشانہ بنایا ہے۔ دہشت گردوں کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ اور راکٹوں کے حملے کے باعث ریلوے بوگیوں کو نقصان پہنچا اور بعد میں وہ بھی کارروائی کر کے وہاں سے حملہ آوروں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ تو یہ بھی باز نہیں آ رہے ہیں جو دہشت گرد ہیں، پاکستان پہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہی ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، پاکستانی خلاباز چینی خلائی مشن کا حصہ بنے گا، انتخاب کا عمل جاری ہے۔ پاکستانی جیو کوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے شینزو 1 انسان بردار خلائی مشن کے حوالے سے رواں سال فروری میں چین اور پاکستان کے درمیان خلائی تعاون کے معاہدے پر دستخط کے بعد چینی خلائی پروگرام میں شامل ہونے والے پاکستانی خلابازوں کے انتخاب کا عمل جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق پرائمری سلیکشن پاکستان میں کی جا رہی ہے جبکہ سیکنڈری اور حتمی سلیکشن چین میں ہوگی۔ 2 پاکستانی خلابازوں کو چین میں ٹریننگ میں حصہ لینے کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ تو یہ اچھی خبر ہے کہ جی پاکستانی بھی خلا میں جائیں گے اور ہمیں اپنے پاکستانیوں کو اڑتا ہوا دیکھیں گے۔ 1 لاکھ لیپ ٹاپ کی تقسیم کا کام کل سے شروع ہو رہا ہے جناب۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت ملک بھر کے باصلاحیت اور ذہین طلبہ اور طالبات میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ کی تقسیم کا آغاز جمعرات سے یعنی کہ آج سے ہوگا۔ خصوصی تقریب جناب کنونشن اسلام آباد میں منعقد کی جائے گی، پھر صوبوں میں بھی یہ عمل آگے بڑھایا جائے گا۔ اچھا جی، سب سے اچھی خبر PSL کے حوالے سے آ گئی ہے کہ حبیب بینک کا معاہدہ ہو گیا ہے PCB کے ساتھ۔ 2 نئی PSL فرنچائز کے لیے نیلامی جلد ہوگی، سلمان نصیر نے اعلان بھی کر دیا ہے اور اس تقریب میں ہمیں حبیب بینک کی طرف سے جناب علی حبیب اور PCB کی طرف سے سلمان نصیر کافی خوش، مطمئن اور پرجوش نظر آئے۔ پاکستان سپر لیگ کے چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر نے تصدیق کی ہے کہ لیگ کے اگلے ایڈیشن 2026 میں 2 نئی ٹیمیں شامل کی جائیں گی۔ اس مقصد کے لیے جلد نیلامی یا آکشن کیا جائے گا۔ نیشنل بینک اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کے دوران سلمان نصیر نے بتایا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB آئندہ ہفتوں میں نئی فرنچائز کے لیے بولی کا عمل شروع کرے گا۔ ابھی تک اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ شاید اپنے اندازے ہیں لوگوں کے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ سوات اور سیالکوٹ کی ٹیمیں آئیں گی، کچھ کہہ رہے ہیں کہ کسی فیصل آباد کی یا حیدرآباد کی ٹیمیں آنی چاہیے، لیکن اب یہ فیصلہ تو PCB نے کرنا ہے کہ وہ کس نام سے کون سی ٹیمیں لے کر آتا ہے۔ اور اس پریس کانفرنس میں بتایا کہ 2 نئی PSL فرنچائز کے لیے نیلامی منعقد کی جائے گی۔ پہلے بولی دینے والوں کو شہروں کی فہرست دی جائے گی جن میں سے وہ ایک شہر منتخب کر سکیں گے۔ سلمان نصیر نے بتایا کہ PSL کے آغاز سے متعلق تمام ابتدائی معاہدے بشمول اسپانسرشپ اور فرنچائز لائسنس لیگ کے 10ویں سیزن کے اختتام پر مکمل ہو چکے ہیں، جس کے بعد لیگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام بڑے معاہدے ختم ہو چکے ہیں، تاہم HBL آئندہ 2 سیزن یعنی PSL 11 اور PSL 12 کے لیے ٹائٹل اسپانسر کے طور پر برقرار رہے گا۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ اب یہ PSL HBL کے نام سے ہی ہوگا، 11واں بھی اور 12واں بھی، یعنی 2026 میں بھی اور 27 میں بھی۔ تو سلمان نصیر نے PSL کے سفر پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ 2015 میں جب لیگ کا آغاز کیا گیا تو حالات بہت مختلف تھے اور بین الاقوامی کرکٹ ابھی پاکستان واپس نہیں آئی تھی۔ ابتدا میں اسپانسر کی دلچسپی محدود تھی، لیکن UAE میں لیگ کے آغاز کے بعد مقبولیت تیزی سے بڑھی، حتیٰ کہ کووڈ-19 کے دوران بھی PSL کا سلسلہ نہیں رکا۔ انہوں نے تمام فرنچائز کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی بدولت PSL نے مشکل ادوار، سیاسی حالات اور خطے کی غیر یقینی صورتحال میں بھی اپنی پہچان برقرار رکھی۔ CEO نے مستقبل کے منصوبوں پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ فیصل آباد اور پشاور کو آئندہ PSL کے ممکنہ مقامات کے طور پر زیر غور رکھا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش
ہے کہ لیگ کا دائرہ کار ان 4 شہروں سے آگے بڑھے جہاں میچز عموماً ہوتے ہیں۔ پشاور اسٹیڈیم کے لیز کے معاملہ زیر ہو رہے ہیں، دونوں شہروں کو طویل المدتی منصوبہ بندی میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیسے ہی نئی ٹیمیں شامل ہوں گی، مقامات اور میچوں کی تقسیم سے متعلق فیصلے پی سی بی چیئرمین کی مشاورت سے کیے جائیں گے۔ اچھا، یہ خبریں ہم نے سن لی، اور بھی 1-2 خبریں ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوامی خدمت کو اپنا نصب العین بنایا ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر، اور وہ اپنے حلقہ NA-18 ہری پور کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے وہاں پہ عوامی جلسوں اور کارنر میٹنگ سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوامی خدمت کو اپنا نصب العین بنایا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں ہزارہ میں ترقی کے نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا کہ ہری پور میں 4 ارب روپے کی لاگت سے مریم نواز اسٹیڈیم اور مجدد الف ثانی اسپتال تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ اسپتال تعمیر کر کے اس علاقے میں یقینی طور پہ حکومت نے ایک بہتر فیصلہ کیا ہے کہ یہاں کے بہت بڑے لوگوں کی ضرورت بھی ہے۔ اچھا جی، ادھر ہم نے آپ کو 19 تاریخ کو بتا دیا تھا کہ آزاد کشمیر کی حکومت بدل رہی ہے اور چودھری یاسین جو ہیں وہ متوقع ممکنہ نئے وزیر اعظم ہوں گے پیپلز پارٹی کے، اور اب یہ معاملہ کافی قریب پہنچ گیا ہے اور پیپلز پارٹی نے اپنے امیدواروں کو شارٹ لسٹ کر لیا ہے، اور اب عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش ہونی ہے۔ اس سے پہلے ممکن طور پہ انوار الحق صاحب یا تو استعفیٰ دے دیں گے، اور اگر نہیں دیا تو پھر تحریک عدم اعتماد آئے گی اور ان کو گھر سے اور ان کو یہاں سے وزیر اعظم ہاؤس سے گھر جانا پڑے گا۔ تو اب جو اپڈیٹس ہوں گے آپ کے سامنے آ جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہم نے جو تفصیلات ہوں گی وہ اگلے پروگرام میں رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں، ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی کریں۔ بہت شکریہ۔